الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. معزز سامعین، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی مضمون پر باتیں کی، اور خاص کر کے سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا کہ اے ایمان والو. کئی جگہ سورہ مائدہ میں 7واں پارہ بھی شامل ہے. 7واں پارہ کی ابتدا ہوتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. ایک واقعہ بیان کیا گیا یہاں پر کہ جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا، یعنی اس چیز کو سنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی آپ انہیں دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں اشکبار ہو رہی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سن کر کے حق جان لیا، انہوں نے حق کو پہچان لیا. یہ واقعہ جو ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، حبشہ بھیجا، حبشہ کی طرف بھیجا. حبشہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے صحابہ کو چنتے تھے کہ فلاں صحابی فلاں جگہ پر جائے گا اور اللہ کی یہ باتیں بیان کرے گا. کبھی حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجتے، کبھی ابی ابن کعب کو بھیجتے، اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر بھیجتے رہتے تھے تبلیغ کے لیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ بھیجا، کس کو؟ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کو جو ہے حبشہ کی طرف بھیجا، اور وہاں پر جو ہے وہاں کا بادشاہ تھا اصحمہ نجاشی، ہے نا، اصحمہ نجاشی نام کا ایک بادشاہ تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جو ہے انہیں بھیجا اور کہا کہ دین کی دعوت کو، تبلیغ کا کام کرنا وہاں پر جا کے. وہاں پہ کوئی مسلمان ابھی تک موجود نہیں تھا، نجاش میں حبشہ میں کوئی مسلمان نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی کو وہاں پر بھیجتے ہیں، اور ان کے ساتھ کون؟ جعفر ابن ابو طالب بھی موجود تھے، ان کے ساتھ جعفر ابن ابی طالب بھی ساتھ میں تھے. جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سارے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور جعفر ابن ابی طالب کو بھی بلاتا ہے. اور چونکہ وہ عیسائی تھا، وہ جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ نجاشی بادشاہ تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھا. تو وہ اپنے مذہب کے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے اکابرین کو وہ بلاتا ہے اور اپنے مجمع میں سب کو جمع کرتا ہے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ چلو تم کیا دین لے کر آئے ہو، قرآن سناؤ، کیسی کتاب کی تم جو ہے باتیں ہمارے سامنے لے کر آئے ہو، تم سناؤ وہ ذرا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا، ان کے بشر ہونے کے تعلق سے، ان کے عبدیت کا، ان کی رسالت کا، اور اسی طریقے سے ان کے رسول ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں تذکرہ کیا. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی یہ ابتدائی آیات پڑھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب وہ بادشاہ سنتا ہے کہ ہمارے مذہب میں جو باتیں ہیں وہی باتیں تو قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہیں، تو وہ فوراً جو ہے رونے لگتا ہے، وہ بادشاہ رونے لگتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف وہ بادشاہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ جو سارے لوگ تھے وہ سارے لوگ قرآن کریم کو سن کر کے رونے لگتے ہیں اور فوراً ایمان لے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب انہوں نے رسول پر جو کچھ اتاری گئی، یہ کتاب، اس کتاب کی آیتوں کو جب انہوں نے سنا،
ترى اعینہم تفیض من الدمع، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے اس آیت کو سن کر کے، قرآن کریم کو سن کر کے ان کے پاس حق پہنچ گیا تھا اور وہ حق کو پہچان گئے تھے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ روتے روتے یہ بھی کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو تو بھی ہمیں ایمان والوں کے ساتھ لکھ لینا۔ ہمارا نام کس میں لکھنا؟ ایمان والوں کے ساتھ لکھ لینا۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر تھی کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی، قرآن کی صداقت اور قرآن کی حقانیت جو ہے دلوں میں جاگزیں ہو گئی اور وہ سارے کے سارے لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت پر ایک دلیل ہے۔ اور انہوں نے کہا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی عذر بچا ہی نہیں کہ ہم اس کتاب کو تسلیم نہ کریں، کیونکہ ہم جو کتاب پڑھتے ہیں اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے باتیں ہیں، اور یہ کتاب بھی ایسی بات بتا رہی ہے جو ہمارے مذہب سے جو ہے تساؤن ہے، ہمارے مذہب سے جو ملتی جلتی باتیں ہیں، تو بھلا ہم اس کتاب کو کیوں نہ مانیں۔ اور ایک بات اور بتائی جائے کہ عیسائیوں کی کتاب میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے جو آدمی ایمان لانا چاہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی کتاب کے اندر جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کا نام وہاں پر مل جائے اور پیشن گوئی مل جائے کہ ایک نبی ایسا آنے والا ہے جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ان کی کتاب کے اندر بیان کی گئی تھی۔ لہذا جیسے ہی انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی اور سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنی، وہ اسلام لے کر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا۔ اور آگے دیکھیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ یہ دیکھیے، یہ جو شریعت کے اندر حلال و حرام کرنا، شریعت کی کارسازی کرنا، یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے اسے حرام کر دے اور جس چیز کو چاہے اسے حلال کر دے۔ یہاں پر مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اس چیز کو اپنے اوپر حرام مت کر لو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو ہمارے لیے حلال کیا ہے تو ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو، حلال کردہ چیز کو ہم خود سے حرام کر لیں۔ اس آیت کے پس منظر میں مفسرین بیان کرتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں جب بھی گوشت کھاتا ہوں نا تو میری شہوت جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں، لہٰذا میں نے کیا کیا، اپنے اوپر جو ہے گوشت کو حرام کر دیا۔ صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، گوشت کھانے سے مجھے ایسا مسئلہ مجھے پیش آ رہا ہے، لہٰذا میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور بتایا کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی اسے حلال نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے یا کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ شہد کو حرام کر لیا، کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ازواج مطہرات کے پاس جاتے اور جو وہ کھانے کے لیے اللہ کے رسول کو دیتی، پینے کے لیے دیتی، اللہ کے رسول وہ کھا لیتے، وہ پی لیتے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ایک بیوی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر وہ جا کر کے کیا کرتے ہیں، شہد کھاتے ہیں، شہد۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور ازواج جو ہے، ایک اور بیوی جو ہے، مل کر کے دونوں پلاننگ کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب ان کے گھر سے آئیں گے تو ہم اللہ کے رسول کو کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے کیا بدبو آ رہی ہے۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے جو ہے مغافیر کی بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تو شہد کھایا ہے، شہد پیا ہے میں نے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ جب میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور تمہیں یہ ناپسندیدہ ہے، میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اپنے اوپر کیا کیا، شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً آیت نازل کی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک،
فوراً سوال کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ اے نبی آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کیا جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا تھا؟ اللہ نے آپ کے لیے شہد حلال کیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ دین میں حلال و حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا؟ لہٰذا اے نبی ایسا آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ جو ہے اے ایمان والوں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال نہ کرو یا حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ حد سے آگے بڑھنے کا مطلب آپ کو جتنا جس دائرے میں رہنے کا حکم ملا ہے، یعنی صرف عمل کرنے کے لیے کہا گیا، کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا یا کسی چیز کو حلال کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، تو جتنا ہمارا دائرہ ہے ہمیں اسی دائرے میں رہنا ہے، ہماری جو لمٹ ہے اسی لمٹ کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ اب آگے بڑھ کر ہم اتنے بڑے مفتی بن جائیں کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حلال ہے، یہ اگر ہم فتویٰ دینے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز سے منع کیا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو لمٹ کو کراس کر دیتے ہیں، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اور آگے دیکھیے کہا گیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، قسم کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ قسم جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، تین طرح کے قسم ہوتے ہیں۔ آدمی جو قسم کھاتا ہے نا، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، تو یہ کیا ہے؟ یہ قسم ہے۔ اب آدمی قسم کھاتا ہے وہ تین طریقے سے قسم کھاتا ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے قسم کھانے پر مواخذہ نہیں کرتا، تمہارے قسم کھانے پر مواخذہ نہیں کرتا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ، لیکن ایسی قسمیں چند ایک قسمیں ہیں جن پر اللہ مواخذہ بھی کرتا ہے۔ اب قسم کی تینوں جو ہیں صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے قسم لغو، یعنی آدمی بات بات پہ قسم کھاتا ہے، بات بات پہ، وہ جان بوجھ کے قسم نہیں کھاتا۔ اب آدمی ایسے عادت بنا چکا ہے کہ اس کی نوک زبان پر قسم ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یمین لغو، یمین کہتے ہیں عربی میں قسم کو، تو یمین لغو کہتے ہیں اسے کہ آدمی ہر ایک بات میں قسم کھائے کہ اللہ کی قسم جو ہے میں نے ایسا کیا، اللہ کی قسم میں نے ویسا کیا، وہ بات بات پہ کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، کیونکہ انسان نے اپنا اسے عادت بنا لیا ہے انسان نے کہ وہ بار بار قسم کھاتا ہے، تو اللہ ایسے قسم پر مواخذہ نہیں کرتا۔ قسم کی دوسری صورت یہ ہے قسم غموس، غموس کہتے ہیں جھوٹی قسم کو، کہ آدمی اپنا مال بیچ رہا ہے نا، آدمی مال بیچ رہا ہے اور سامنے والے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اسے 10,000 میں لیا لیکن آپ کے لیے میں اسے کیا 8,000 میں دے رہا ہوں، اللہ کی قسم میں نے اسے 10,000 میں لیا، حالانکہ وہ اسے 10,000 میں نہیں لیا ہوگا، وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں اسے اتنی قیمت میں لیا لیکن صرف آپ کے لیے میں ڈسکاؤنٹ کر دے رہا ہوں، آپ کے لیے میں کم میں دے دے رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قسم غموس ہے، یمین غموس، اس کو جھوٹی قسم کہتے ہیں۔ تو اس پر بھی اللہ رب العالمین جو ہے کفارہ تو نہیں ہے لیکن اس پر مواخذہ ضرور کرے گا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، ایسی جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور اس کے بعد تیسری قسم ایسی قسم ہے کہ آدمی مستقبل کے تعلق سے قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، اور جب وہ دن آتا ہے وہ کام کرنے کا تو وہ نہیں کرتا ہے، تو یہ قسم کیا ہے؟ یہ بھی ایک جو ہے جھوٹی قسم ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین مواخذہ بھی کرے گا اور اس پر کفارہ بھی ہے۔ تو اسی قسم کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا اور اس کے کفارے کے تعلق سے بیان کیا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، کہ جب آدمی قسم کھا لے اور اس قسم کو پورا نہ کر پائے تو اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ آدمی کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ آدمی نے قسم کھا لیا کسی نے اور اس قسم کو وہ پورا نہیں کر سکا تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وہی کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، وہ آدمی جو کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے وہی کھانا جو ہے 10 مسکین کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا وہ کپڑے پہنا دے، 10 مسکینوں کو لے کر کے انہیں کپڑے دے دے، انہیں کپڑے پہنا دے۔ او تحریر رقبہ، یا پھر وہ غلام آزاد کر دے یا لونڈی آزاد کر دے۔ یہ 3 چیزیں، پہلی چیز کہ آدمی 10 مسکین کو کھانا کھلائے، ہے نا، یا پھر وہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، یا پھر غلام آزاد کر دے۔ چونکہ غلام کا زمانہ آج ہے نہیں، لونڈی اور غلام کا زمانہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں کہ آدمی اگر قسم کھا لیتا ہے
اور وہ اپنی قسم کو پورا نہیں کر پاتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی 10 مسکین کو کھانا کھلا دے یا پھر کپڑا پہنا دے۔ اور اگر ان تینوں کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ 10 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، وہ 10 مسکین کو کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا، اور اسی طریقے سے وہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تو کہا گیا کہ فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ 3 دن روزے رکھے گا، 3 دن روزے رکھے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا اللہ رب العالمین نے کفارہ مقرر کیا ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اور مومنوں کو نصیحت کی اللہ رب العالمین نے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، قسم کھا کر کے اسے پورا نہیں کرتے ہو تو اس سے باز آ جاؤ اور اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو، اگر کسی چیز پر تم نے قسم کھا لیا ہے تو اس کو پورا کرو، یہ تم پر لازمی چیز ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا یہاں پر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ہم نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو ایک ہی دفعہ میں حرام نہیں کر دیا، تین سٹیپ میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا۔ پہلے شراب کی مذمت کو بیان فرمائی ہے نا، اور اس کے بعد کہا کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے، اس کے بعد اب یہاں پر شراب کو حرام کر دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، آستانے ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہ غلط چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو تم ان کاموں سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شراب کو حرام کر دیا، اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو تم ایسی چیز کے تعلق سے سوال مت کرو جس کو اگر حرام کر دیا جائے تو تمہیں پھر برا لگے گا۔ اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ کثرت سوال سے منع کیا گیا۔ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے بعض لوگ ہوتے تھے کہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اللہ کے رسول یہ کیسا ہوگا، اللہ کے رسول یہ کیسا ہوگا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، تو بہت زیادہ سوال کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر اس چیز کو حرام کر دیا جائے تو تمہیں برا لگ جائے گا، پھر ہے نا۔ آدمی کسی اچھائی کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ کیسا ہوگا، اور اگر اللہ رب العالمین نے اس سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی تو پھر انسان کو برا لگے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا کہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سوال کرتے رہتے ہیں اور جو ہے انگلی کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، تو اس سے منع کیا گیا ہے، زیادہ آدمی کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا۔ اور آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک آیت یہاں پر بیان کی کہ ان تعذبهم فانهم عذابك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ دیکھیے کتنی زبردست بات ہے کہ ان تعذبهم عذابك، کہ اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے دے گا، تو انہیں اگر عذاب دے گا تو وہ تو تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا، انہیں تو بخش دے دے گا، تو پھر تو زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کیا بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو گنہگار لوگ ہیں یہ تیرے ہی بندے ہیں، انہیں تو عذاب مت دے، اگر تو عذاب انہیں دے گا تو یہ تو تیرے ہی بندے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ تیرے در کے سوا ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے دربار کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اے اللہ اگر تو ان کا مواخذہ کر لے تو انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، لہذا اللہ تو ہی عذاب دے گا، تو یہ تو تیرے ہی بندے ہیں، تو انہیں معاف کر سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، تو اگر انہیں معاف کر دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور تو یقیناً معاف کر سکتا ہے کیونکہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اپنی نماز میں تلاوت کی۔ اللہ کے رسول نوافل کے لیے جب اٹھتے تھے، حدیث میں آتا ہے، مسلم احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہر رکعت میں بس یہی آیت پڑھتے گئے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو غالب اور حکمت والا ہے۔ رات بھر اللہ کے رسول صرف اسی ایک آیت کو اپنی پوری نماز میں پڑھتے گئے، پوری نماز میں پڑھتے گئے، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا۔
تو اس آیت سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا کہ اپنی امت کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سوچا کرتے تھے، کتنا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے کہ اپنی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے پوری رات بس ایک آیت کی تلاوت کی. یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور آگے دیکھیے سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. یہ آیت پڑھ کر ختم کی جائے گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کافر لوگ تھے وہ مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، جھوٹ کہتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے یہ جھوٹ ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ بھی جھوٹ ہے. تو یہاں پر دلاسا دیا گیا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کہ نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے جن کا مذاق ان کی امتوں نے اڑایا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو جائیے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کا کیا انجام کیا. تو اللہ رب العالمین نے ان کا کیا انجام کیا؟ فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، جاؤ پوری زمین میں گھومو، جاؤ قوم عاد میں دیکھو، قوم سمود میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انہیں ہلاک کر دیا. قوم لوط کی بستیوں کو دیکھو، اللہ رب العالمین نے ابھی بھی ان کے نشانات کو باقی رکھا. تو کہا کہ جاؤ گھومو، پوری زمین گھومو اور جاؤ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا کیا حشر کیا جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ استہزاء کیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا اور اپنے نبیوں کو رسوا کیا، ذلیل کیا. جاؤ دیکھو ان کی حالت اللہ رب العالمین نے کیسی کر کے رکھ دی. تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی. انشاءاللہ مزید باتیں آگے آتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.